فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 48۔ یہاں پر ہم کتاب کے پیج نمبر 607 پر، جس پر ہم نے آپ سے خدا حافظ کیا تھا، اسی صفحے پر ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ہرن سے باتیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں ابو عبداللہ بلخی سے مروی ہے کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، مختلف موضوعات زیر بحث آتے، اور اسی دوران علم امام پر گفتگو ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ امام علم غیب جانتا ہے، کسی نے کہا نہیں جانتا۔ میں انہی کے ساتھ تھا جو نہ جاننے پر مصر تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، بلخی تو علم امام سے تو انکار کرتا ہے، لیکن اس وقت تو نے انکار کیوں نہ کیا تھا جب فلاں شخص نے تجھے کنیز فروخت کرنے کو دی تھی، اور تو نے راستے میں فلاں دریا پار کرنے کے بعد فلاں درخت کے نیچے اس کنیز سے منہ کالا کر کے امانت میں خیانت کی تھی؟ میں نے عرض کیا، آج کے بعد کم از کم میں تو انکار نہیں کروں گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ بات آج سے 20 برس پہلے ہوئی تھی، اور اللہ کے سوا اس کا کسی کو علم نہیں ہے، البتہ میں اس سے توبہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے تو توبہ کر لی ہے، لیکن اللہ کے حق سے کیا تو نے مالک کنیز سے بھی اس خیانت کی معافی مانگی ہے؟ میں شرمسار ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا، بیرون مدینہ صحرا میں آئے، اور مجھے پیاس لگی۔ میں نے عرض کیا، حضور پیاس لگ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، ضرورت تو میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ فاصلہ طے کیا تو سامنے ایک کنواں نظر آیا۔ آپ نے فرمایا، کنویں سے پانی لے آ۔ میں کنویں کے کنارے پر گیا، نیچے جھانکا تو بہت گہرا تھا اور پانی کہیں نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، حضور ایک تو کنواں بہت گہرا تھا، اور دوسرا میرے خیال میں اس میں پانی نہیں ہے۔ آپ کنویں کے کنارے پر آئے اور فرمایا کہ اے کنویں، اللہ نے تجھے جو پانی ودیعت کیا ہے اس میں سے ہمیں بھی پلا دے۔ میں نے دیکھا کنویں سے پانی بلند ہونے لگا، حتیٰ کہ کناروں تک آ گیا، اور ہم نے پانی پیا۔ جب ہم سیراب ہو چکے تو پانی پھر نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں میں ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے پانی کا نام و نشان تک نہ ہو، اور پھر آگے بڑھے۔ راستے میں کھجور کا ایک خشک درخت تھا۔ آپ اس کے قریب آئے، دایاں ہاتھ کھجور پر رکھا اور فرمایا، اللہ نے جو تجھے میوہ دیا ہے ہمیں بھی کھلا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خشک درخت ہرا ہو گیا اور پھل لگ گیا، اور پھر پھل پک بھی گیا۔ ہم نے کھجوریں کھائیں اور آگے بڑھ گئے۔ کھجور کا درخت پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ہرن آ گیا، اسی نے امام صادق علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کچھ اوں آں کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ابھی مدینے واپس جا کر کروں گا انشاءاللہ۔ ہرن واپس چلا گیا۔ میں نے عرض کیا، قبلہ میرے واقعے سے لے کر تمام واقعات ہی عجیب تھے، اور لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز ہرن کا واقعہ ہے۔ کیا اس نے آپ سے کوئی بات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہرن کہہ رہا تھا کہ میری مادہ کو مدینے کے فلاں شکاری نے گرفتار کر لیا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بچوں کو ماں ہی پال سکتی ہے، مہربانی فرما کر آپ میری مادہ کو اس شکاری کی قید سے آزاد کر دیں۔ میں نے ہرن سے وعدہ کیا ہے کہ میں مدینے واپس جا کر انشاءاللہ کروں گا۔
تو پھر لکھا ہے کہ جب ہم مدینے آئے تو امام صادق علیہ السلام اپنے گھر جانے کے بجائے اس شکاری کے گھر آ گئے، دق الباب کیا۔ شکاری باہر آیا، آپ نے پوچھا کیا تو نے پچھلے 2-3 دنوں میں کوئی ہرنی شکار کی ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں حضور میرے پاس ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا فروخت کرے گا؟ اس نے عرض کیا حضور خیال تو نہیں تھا، اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت تو ہے، اگر بخوشی فروخت کر دے۔ تو شکاری نے قیمت مقرر کی، آپ نے اسے رقم دی اور ہرنی کو ساتھ لے آئے۔ گھر پہنچنے کے بعد آپ نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ میں نے دیکھا آزاد ہونے کے بعد ہرنی نے اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھا، آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا جا، تیرے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہرنی کی آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ خاموش ہو کر واپس پلٹی اور صحرا کی طرف چلی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اے بلخی، تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہوگی، کیا اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے ان بندوں سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنی عنایت سے بہت کچھ دیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلخی، بخدا ہم ہی وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے۔ آئیے سامعین آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں علی ابن حمزہ سے مروی ہے کہ ایک سال مجھے سفر حج امام صادق علیہ السلام کے ساتھ نصیب ہوا۔ راستے میں ایک جگہ بھوک لگی، آپ ایک کھجور کے پاس آئے، زیر لب کچھ پڑھا۔ میں نے دیکھا کھجور پر پھل لگ گئے ہیں اور پک بھی گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمارے ہاتھ نہیں پہنچ رہے۔ کھجور کا درخت نیچے جھک گیا۔ آپ نے فرمایا آ کھا لے۔ ہم نے کھجوریں کھائیں۔ جب سیر ہو گئے تو درخت پہلے کی طرح خشک اور بے ثمر ہو گیا، اور اتنے میں ایک بدوی، بے دال واو چھوٹی ہے، بدوی ہمارے قریب آیا اور کہنے لگا کہ ایسا جادو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم آل محمد علیہ السلام میں سے ہیں، ہم میں نہ کبھی کوئی جادوگر رہا ہے اور نہ ہم جادو کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ نوازش فرماتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ اس بدوی نے کہا کہ جادو کے سوا ہم نے ایسے کرشمے نہ دیکھے ہیں اور نہ سنے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا جادو سے انسان جانور بن جاتا ہے؟ تو بدوی نے کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری مرضی ہو تو میں اللہ سے دعا کروں اللہ تجھے کتے کی شکل میں مسخ کر دے۔ بدوی نے کہا اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، میں کتا بننا قبول کر لوں گا۔ آپ نے دستے دعا بلند کیے، چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ عرب کتا بن گیا اور دوڑ گیا۔ میں نے عرض کیا قبلہ اجازت دیں، ذرا میں اس کا تعقب کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ضرور جاؤ، ویسے یہ سیدھا گھر جائے گا اور وہاں کتوں کی طرح گھوں گھوں کرے گا۔ اس کے گھر والے ڈنڈوں سے اس کی مرمت کریں گے اور گھر سے بھگا دیں گے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا گیا، وہ سیدھا گھر گیا اور جو ہی اس کی بیوی نے دیکھا اس نے ڈنڈا اٹھا لیا اور باہر بھگانے لگی۔ وہ بار بار گھسنا چاہتا تھا لیکن بیوی نے اسے اندر نہ آنے دیا اور نہ ہی اندر نہ جانے دیا۔ میں واپس آیا اور ہم اس جگہ سے چل کر آگے بڑھے۔ 2-3 دن بعد ایک جگہ ہم بیٹھے تھے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابن حمزہ، آج وہ عرب بدو بصورت کتا آ رہا ہے۔ میں نے دور سے دیکھا ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھوک سے بری حالت تھی، کمزور ہو گیا تھا۔ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ رو رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے پانی بے تحاشا بہے چلا جا رہا تھا۔ بالآخر امام کو ترس آ گیا، آپ نے دستے دعا بلند کیے، وہ کتا پھر انسان بن گیا اور جو ہی انسان کی شکل میں آیا دوڑ کر آپ کے قدموں پر گرا۔ آپ نے فرمایا اب تیرا ایمان درست ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ اگر اب بھی میرا ایمان درست نہیں ہوا تو اور کس کا ہوگا؟ اب دنیا مانے یا نہ مانے، میں نے تو آپ اپنے ساتھ سب کچھ دیکھ کر مان لیا ہے کہ واقعاً آپ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حق اور حجت خدا ہیں۔ اب میرے پاس نہ ماننے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ سامعین آئیے اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں داؤد رقی سے مروی ہے کہ میرے 2 بھائی بغرض زیارت روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاصد مدینہ ہوئے۔ راستے میں
پانی ختم ہو گیا، ایک کو پیاس نے بہت مجبور کیا حتیٰ کہ وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا، اور دوسرے کے پاس سوائے دعا کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ اس نے آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے استغاثہ شروع کیا۔ دوران استغاثہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میرے بھائی نے کہا بتانے کی کیا ضرورت ہے، میرا بھائی شدت پیاس سے قریب المرگ ہے۔ اس نے کہا گھبراؤ مت، اور پھر اس نے جیب سے کسی درخت کی تر و تازہ شاخ نکالی اور میرے بھائی کے منہ میں رکھ دی۔ کچھ دیر بعد میرا بھائی اٹھ بیٹھا اور پورے سفر میں اسے پانی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اور آگے چلتے ہیں، لکھا ہے زیارت روضہ مصطفیٰ سے فراغت کے بعد لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے خیر و عافیت کے بعد پوچھا کہ میں نے شجر طوبہ سے تر و تازہ شاخ کا ایک ٹکڑا بھیجا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو میرے بھائی نے عرض کیا حضور، جب میرا بھائی سیراب ہو کر اٹھ بیٹھا تھا اس وقت فرط مسرت سے مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ شاخ کہاں ہے، شاید ہم اسے وہیں بھول آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا ہی کرتے ہو، جب مصیبت آ جائے تو پکارتے ہو اور جب مصیبت ٹل جائے تو پھر بھول جاتے ہو۔ میرے بھائی نے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا معذرت کی ضرورت نہیں، وہ شاخ اس وقت بھی میرے پاس ہے۔ پھر آپ نے وہ شاخ نکال کر میرے بھائی کو دکھائی، اس نے پہچان لی اور کہنے لگا واقعاً یہی شاخ تھی۔ آئیے سامعین اگلے پیراگراف کی جانب لکھا ہے کتاب خرائج میں محمد ابن مسلم سے مروی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ معلّہ ابن خینس خے نون سین روتا ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ معلّہ نے عرض کیا قبلہ باہر کچھ لوگ ہیں جو آپ کے شیعہ کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عہدہ امامت کے سوا ائمہ علیہم السلام کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل ہے، جیسے ہم ویسے ہی وہ ہم جیسے ہیں۔ تو آگے چلتے لکھا ہے کہ آپ یہ سن کر کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر کھجوروں کا تشت منگوایا، اس میں سے کھجور کا ایک دانہ اٹھایا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کھجور تناول فرمالی اور گٹھلی کو اسی جگہ زمین میں بو دیا۔ اسی وقت اس گٹھلی سے کھجور کا پودا پھوٹا جو ہمارے دیکھتے دیکھتے بڑا ہو گیا اور اس پر پھل لگ گئے، جو کہ انہی لمحات میں پک گیا۔ آپ نے اس سے ایک دانہ کھجور کا توڑا اور اسے 2 نیم کیا، اس میں سے ایک سفید ریشم کا ٹکڑا نکلا، معلّہ کو دیا اور فرمایا کہ اسے پڑھ لے۔ معلّہ نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی المرتضی والحسن والحسین و محمد ابن علی، اور جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی والحجت القائم کلمات اللہ و الہ و اولیاء حقاً حقاً۔ اور پھر فرمایا کوئی کیا کہتا ہے اور کیا مانتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کر، تو اپنا عقیدہ درست رکھ۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوئی بات۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ کتاب خرائج میں حشام سے مروی ہے کہ جب کبھی امام صادق علیہ السلام کو کچھ اشیاء کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مجھے رقعہ تحریر فرماتے تھے اور میں رقعہ دیکھنے کے بعد ان کے حکم کے مطابق رقعے کو پھاڑ ڈالتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے رقعہ لکھا، میں نے پڑھا لیکن اس خیال سے نہ پھاڑا کہ اس رقعے کو اپنے پاس تعویذ کے بطور رکھوں گا۔ جب میں امام صادق علیہ السلام کو ملا تو انہوں نے فرمایا کہ حشام تعویذ کے لیے ہم تجھے کچھ اور دے دیں گے، میرے رقعے کو پڑھنے کے بعد پھاڑ دیا کر۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کتاب خرائج میں علی ابن میسرہ، میم یہ سین رہے یا مسیرہ، کچھ نقطے اس انداز میں لگے ہوئے ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں منصور کے پاس بیٹھا تھا، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میں اسی وقت امام صادق علیہ السلام کو بلاتا ہوں، جب وہ میرے پاس آ جائیں تو تلوار برہنہ رکھنا اور میں اشارہ کروں گا تو انہیں قتل کر دینا۔ پھر منصور نے امام صادق علیہ السلام کو بلایا۔ جب آپ داخل دربار ہونے لگے تو میں نے سنا کہ آپ نے صرف یہ جملہ پڑھا کہ یا من یکفی خلقہ کلہ ولا یکفیہ احد اکفنی من شرح، اے وہ ذات جو اپنی تمام مخلوق کی حفاظت کرتی ہے اور اسے کسی محافظ کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے شر سے بچا۔ اور پھر لکھا ہے کہ آپ آگے آ گئے، منصور کا غلام آپ کے عقب میں تھا، میں نے محسوس کیا کہ جیسے غلام کو منصور نظر نہ آتا تھا
اور منصور کو غلام دکھائی نہ دیتا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ منصور کھڑا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور بائیں دائیں بھی دیکھتا رہا۔ جب اسے غلام نظر نہ آیا تو تنگ آ کر اس نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ ایک ضروری کام کے لیے آپ کو اس گرمی میں تکلیف دی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی قبل از وقت ہے، آپ جائیں اور آرام کریں۔ جو ہی آپ دربار سے باہر گئے، منصور نے غلام سے کہا تو کہاں دفع ہو گیا تھا؟ میں تجھے اشارے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ غلام نے کہا حضور میں تو کہیں نہیں گیا، امام صادق علیہ السلام کے عقب میں کھڑا رہا اور آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ منصور نے کہا اب اگر یہ واقعہ تو نے کسی کو بتایا تو تیری خیر نہیں ہے۔ سامعین آئیے اگلے واقعے کی جانب لکھا ہے کتاب خرائج میں حشام ابن حکم سے مروی ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی قبلہ میرا گھر ادھر دامن کوہ میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں مدینے میں ایک مکان خرید لوں تاکہ جب کبھی یہاں آؤں تو میں اہل و عیال رہ سکوں۔ یہ 10,000 درہم ہیں، آپ مہربانی فرما کر کوئی مناسب مکان میرے لیے خرید لیں۔ آپ نے 10,000 درہم لے لیے، وہ واپس چلا گیا۔ ایام حج میں مکے میں وہی شخص ملا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک مدینے میں میں نے کوئی مکان نہیں خریدا ہے، تجھ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا میں خریدے گا یا آخرت میں خرید لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو اس نے عرض کیا قبلہ اگر مکان آخرت میں مل جائے تو یقیناً بہتر ہے، لیکن مجھے اس کی ضمانت کون فراہم کرے گا اور وہ کتنے رقبے میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ضمانت تو میں تحریری دوں گا اور تجھ کو تو میں رقبہ نہیں بتا سکتا، البتہ حدود اربع بتائے دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا قبلہ حدود اربع ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں تیرے مکان کی ایک طرف خانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری طرف خانہ امیر المومنین علی علیہ السلام، تیسری طرف امام حسن علیہ السلام کا مکان اور چوتھی طرف امام حسین علیہ السلام کا دولت قدہ ہوگا۔ اس نے عرض کیا حضور مجھے قبول ہے، آپ لکھ دیں۔ آپ نے اسے تحریر کر دیا اور وہ 10,000 درہم سادات بنی فاطمہ میں تقسیم کر دیے۔ وہ تحریر لے کر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو بیمار ہو گیا، چند دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ وقت وفات اس نے اپنے اہل خانہ سے قسم لی کہ امام صادق علیہ السلام کی یہ تحریر میرے کفن میں میرے ساتھ رکھو گے۔ اہل خانہ نے وہ تحریر اس کے ساتھ دفن کر دی۔ دوسرے دن جب اس کے گھر والے اس کی قبر پر گئے تو وہی تحریر قبر کے اوپر رکھی تھی اور اس کی پچھلی طرف لکھا تھا کہ ہم نے جعفر ابن محمد کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سامعین آئیے آگے چلتے ہیں۔ کتاب بہار میں ابو صباح سواد بے الف ہے صباح کنانی سے مروی ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی زیارت کو آیا۔ زیارت کے بعد عرض کیا قبلہ ہمدان میں جعد جیم عین دال جعد ابن عبداللہ میرا پڑوسی ہے جو دشمن امیر المومنین علیہ السلام ہے اور ہر وقت ان کے اوپر سب کرتا رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام نے اس قسم کے قتل کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ خود اسے کافی ہے۔ ابو صباح کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا اور نماز صبح کے لیے اٹھا تو میں نے منادی سنی، کہا جا رہا تھا کہ جعد ابن عبداللہ اپنے بستر پر سوج کر پکا ہو گیا ہے اور مر گیا ہے۔ اور پھر اس کے جنازے پر جانے والوں نے بتایا کہ جب اسے چارپائی سے اٹھایا جانے لگا تو اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو کر بکھر گیا۔ اہل خانہ نے چارپائی کو زمین پر الٹ دیا، دیکھا تو نیچے سیاہ ناگ پڑا تھا۔ چونکہ وہ نہ غسل کے قابل رہا تھا اور نہ کفن کے قابل، تو اس کے سڑے ہوئے گوشت اور ہڈیوں کی گٹھری باندھ کر اسے گڑھے میں بلا جنازہ ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ سامعین آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب خرائج میں مفضل ابن عمر سے مروی ہے کہ منصور نے اپنے والی مکہ و مدینہ کو حکم دیا کہ جب جعفر ابن محمد اپنے اہل و عیال سمیت گھر میں ہوں اس وقت ان کا گھر جلا دے۔ والی نے رات کے وقت گھر کو چاروں طرف سے آگ لگوا دی۔ ہم نے دیکھا امام صادق علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال سے فرمایا اطمینان سے بیٹھے رہو، ڈرنے اور بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں یہ حکم دے کر خود اٹھے اور آگ پر چل کر فرمانے لگے کہ انا ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ پورے مدینے والوں نے دیکھا کہ آگ کے شعلے تو بھڑکتے رہے لیکن نہ تو دروازے جلے اور نہ ہی مکان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اصول کافی میں مروی ہے
کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام منصور کے پاس بیٹھے تھے، ایک سائل آیا۔ پہلے تو اس نے منصور سے کچھ مانگنے کا ارادہ کیا اور لیکن پھر اس نے امام صادق علیہ السلام سے مانگ لیا۔ آپ نے قریب ہی فرش سے ریت کی 3 مٹھیاں بھر کے اسے دیں اور فرمایا مہنگا کرنا، میم ہے نون گاف الف کے مہنگا کرنا۔ وہ ریت لے کر باہر نکلا تو منصور نے ایک غلام سے کہا کہ یہ تو مٹی لے کر جا رہا ہے، اسے کیا کرے گا؟ اگر مانگنا ہی تھا تو بادشاہ سے مانگتا جو کم از کم تجھے کچھ رقم ہی دے دیتا۔ اس نے جواب دیا میں نے اس سے مانگا ہے جس کی عطا پر مجھے یقین ہے۔ وہ گھر آیا، بیوی نے پوچھا یہ کس نے دی ہے؟ اس نے کہا امام صادق علیہ السلام نے۔ بیوی نے پوچھا انہوں نے کچھ کہا بھی تھا؟ اس نے کہا ہاں صرف اتنا کہا تھا کہ مہنگا کرنا۔ بیوی نے کہا وہ صادق علیہ السلام ہے، ایک چٹکی سی اٹھا لے اور کسی اہل معرفت کے پاس جا کر بیچ، اور مجھے اس مٹی سے دولت کی بو آ رہی ہے۔ اس نے ایک چٹکی اٹھائی اور صرافہ بازار میں چلا گیا، 2-4 صرافوں کو دکھایا۔ ایک یہودی صراف نے پوچھا کیا یہی ہے یا اور بھی ہے؟ اس نے کہا اور بھی ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ اس چٹکی کے 10,000 درہم دیتا ہوں، اگر اور بھی دینا چاہتا ہے تو اس کے وزن سے 10,000 فی چٹکی دوں گا۔ اس نے وہ خاک دے دی اور کئی لاکھ درہم لے کر گھر آ گیا۔ اور آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کتاب اصول کافی میں یزید ابن عمر ابن حبیرہ کے غلام وفید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یزید مجھ پر برہم ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ قتل کیے بغیر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی، مجھے اور کوئی جائے پناہ نہ ملی۔ میں سیدھا امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں تمام واقعہ بیان کر کے ان سے پناہ کی درخواست کی تھی۔ آپ نے فرمایا تو واپس جا اور یزید کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ ہم نے تیرے غلام وفید کو پناہ دی ہے، تو اس سے کوئی برا سلوک نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا قبلہ شامی خبیث ہے، آپ کا دشمن ہے، وہ کب مانے گا؟ آپ نے فرمایا تو واپس جا اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بس اس پر عمل کر۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ میں واپس آیا اور صحرا میں آ رہا ایک غریب کاہن ملا۔ اس نے مصافحہ کیا اور کہنے لگا مجھے ہاتھ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا ذرا دایاں پاؤں جوتے سے نکال۔ میں نے پاؤں نکالا۔ اس نے کہا پاؤں بھی مقتول شخص جیسے ہیں۔ پھر اس نے کہا ذرا پشت سے کپڑا ہٹا۔ میں نے پشت سے کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا پشت بھی مقتول کی نظر آتی ہے۔ پھر اس نے کہا زبان نکال۔ میں نے زبان نکالی۔ وہ بے ساختہ کہنے لگا جہاں جا رہا ہے وہیں جا، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تیری زبان پر مجھے ایسا پیغام نظر آ رہا ہے کہ اگر پہاڑ کو دے دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ میں شام میں آیا، دربان سے اجازت مانگی۔ جب اندر گیا تو یزید بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا خائن کو اس کے قدم بالآخر لے کے آ ہی گئے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ابھی اسی جگہ قتل کر دے۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھ گئے۔ وہ چمڑا لایا گیا جس پر قتل کیا جاتا تھا۔ جلاد نے تلوار میان سے نکالی اور کہا کہ میرے دل میں نہ کوئی ڈر تھا۔ جلاد نے تلوار میان سے نکال کر کہا میرے دل میں نہ کوئی ڈر تھا اور نہ خوف۔ جب جلاد تلوار لے کر میرے قریب آیا تو میں نے کہا اے امیر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کوئی آدمی مجھے گرفتار کر کے نہیں لایا، میں خود ہی آیا ہوں۔ یزید نے کہا جب موت آ جاتی ہے تو مرنے والا خود چل کر موت کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی تو ممکن ہے کہ مجھے میری زندگی یہاں لے کر آئی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھ چکے ہیں اور اس وقت میں کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ یزید نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس آپ کے نام ایک پیغام ہے، جلاد کو حکم دیں ذرا دور ہو جائے، میرا پیغام سن لیں، بعد میں جیسے آپ کا جی چاہے کریں، میں کوئی رکاوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یزید نے کہا بتا کیا پیغام ہے؟ میں نے کہا میں تنہائی میں دوں گا۔ یزید نے تمام دوسرے بیٹھنے والوں کو باہر چلے جانے کا حکم دیا تو وہ چلے گئے۔ پھر میں نے امام صادق علیہ السلام کے سلام اور پیغام کو اس تک پہنچایا۔ یزید نے 3 دفعہ قسم کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ میں نے 3 مرتبہ قسم دے کر بتایا۔ یزید نے خود اٹھ کر میرے ہاتھ پاؤں کھولے اور کہا کہ اب جب تک تو مجھے اسی طرح باندھے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔
دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب جب تک تو مجھے اسی طرح نہیں باندھے گا میں راضی نہیں ہوں گا، اور بالآخر جب اس نے اصرار کیا تو میں نے پہلے اسے باندھا اور پھر کھولا۔ پھر یزید نے مجھے کہا کہ اب امیر میں نہیں تو امیر ہوگا، جیسے کہے گا ویسے تعمیل ہوگی۔ تو سامعین یہاں پر یہ قصہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ آئی ہے امام اور منصور۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ شیخ صدوق نے امالی میں، محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب الصول میں، اور علی ابن موسیٰ نے محیج الدعوات میں منصور کے وزیر ربیع سے روایت کی ہے کہ ایک سال منصور حج پر آیا تھا۔ دشمنان آل محمد علیہ السلام نے اس کے کان بھرے ہوئے تھے اور وہ امام صادق علیہ السلام سے کافی ناراض تھا۔ اس نے مجھے حکم بھیجا کہ جعفر ابن محمد کو پا بجولاں میرے پاس بھیج، اور لانے والے ایسے ہوں جو تمام راستے میں اسے سکھ کا سانس نہ لینے دیں۔ مجھے خیال تک نہ رہا اور میں منصور کا یہ حکم بھول گیا۔ پھر دوسرا حکم دیا، میں اسے بھی بھول گیا، اور پھر تیسرا حکم آیا جس میں منصور کھل کر مجھ پر برسا تھا۔ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، انہیں تمام حالات بتایا اور عرض کیا کہ آپ اہل خانہ کو وصیت کر کے جائیں، اب کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ خاموشی سے چلے آئے۔ جب منصور کے پاس آئے، میں اس وقت منصور کے پاس بیٹھا تھا۔ منصور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جو ہی امام صادق علیہ السلام اس کے سامنے آئے، اس نے انتہائی جسارت سے کہا کہ اے جعفر علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دادا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر میں تیرے وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے تجھے دیے ہیں تو میری امت کے لوگ اس طرح تیرے قدموں کی خاک کو چاٹیں گے جس طرح نصارہ عیسیٰ کے قدموں کی مٹی کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ تو تیرے دادا نے متعدد مرتبہ کہا ہے میرے سلسلے میں 2 قسم کے افراد غالی محب اور دشمن جہنم جائیں گے۔ تجھے معلوم ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ جملہ صرف اس لیے کہا تھا تاکہ لوگ اس کے متعلق حد سے تجاوز نہ کریں، اور اگر حضرت عیسیٰ اس عقیدے کے جواب میں خاموش ہو جائے اور جو نصارہ نے ان کے سلسلے میں اپنا رکھا تھا تو یقیناً اللہ انہیں اس خاموشی کی سزا دیتا۔ تو گزشتگان تو اس طرح کریں، اور آج تیرے متعلق تیرے شیعہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور تو خاموش بیٹھا سن رہا ہے۔ گویا شیعوں کے اس عقیدے پر راضی ہے کہ جب عوام اور جاہل شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق علیہ السلام زمانے کا بہترین فرد ہے اور زمانے کی عزت ہے، جعفر صادق علیہ السلام روئے عرض پر حجت خدا ہے، جعفر صادق علیہ السلام احکام الہی کا ترجمان اور علم خالق کا خزانہ ہے، جعفر صادق علیہ السلام اللہ کا میزان عدل ہے، جعفر صادق علیہ السلام اللہ کا وہ نور ہے جس کی روشنی میں چلنے والے تاریکی سے نکل کر مقامات نور میں پہنچے ہیں۔ جو شخص جعفر صادق علیہ السلام کے دادا علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہ ہو، اللہ اس کے اعمال قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی میزان پر تولے گا۔ لوگ تیری طرف وہ باتیں منسوب کر رہے ہیں جو تجھ میں نہیں ہیں، لوگ تجھے حد سے زیادہ بڑھا رہے ہیں اور تو خاموش بیٹھا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سب سے پہلا حق کہنے والا آپ کا جد امجد تھا اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا بھی آپ کا جد امجد تھا؟ کیا تیرا حق نہیں بنتا کہ تو ان کی سیرت پر عمل کرتا؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، منصور، میں شجرہ نبویہ کی شاخ ہوں، میں بیت النبوت کی ایک روشن کرن ہوں، میں سفرائے خالق میں سے ایک ہوں، میں شریف گود کا پروردہ ہوں، میں ان چراغوں میں سے ایک ہوں جنہیں اللہ نے روشن کیا ہے، میں اللہ کا کلمہ باقیہ ہوں۔ تو منصور نے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ خدا معلوم اس شخص میں کیا ہے کہ میں جب بھی اس سے بات کرتا ہوں مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا علم ہے اور نہ وسعت کا علم ہے، سوائے دیانت، شرافت، علم، حلم اور کرم کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، منصور، تجھے جو بھی اپنے رشتوں کے خلاف آمادہ کرے یقیناً سمجھ لے وہ تیرے وقار، تیرے اقتدار، تیری عزت، تیری حکومت اور تیرے منصب کا مخالف ہے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ حکم پڑھا؟ جب کوئی فاسق اطلاع لے کر آئے
تو پہلے اس اطلاع کی صداقت پر پرکھ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات کی رو میں قدم اٹھا بیٹھو کہ جس کے بعد ندامت ہو۔ بنی ہاشم تیرے معاون ہیں، ان میں سے کوئی بھی تیرے اقتدار کا دشمن نہیں۔ آج تیرا تو حق تھا کہ اگر کوئی قطع رحمی کرتا تو خود صلہ رحمی کرتا۔ جن لوگوں نے تجھے محروم رکھا تھا تو انہیں عطا کرتا، جن لوگوں نے تجھ پر حکم کیا تھا تو ان کو معاف کرتا۔ صلہ رحمی کیا کر، اللہ تیری عمر میں اضافہ کرے گا۔ منصور اٹھا، امام صادق علیہ السلام کو گلے لگایا، اپنے ساتھ مسند اقتدار پر بٹھایا اور کہنے لگا، آپ نے مجھے بہت بڑی نصیحت کی ہے، آپ نے میرے خوابیدہ ذہن کو جگا دیا ہے۔ پھر ربی سے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کو زاد راہ دے دے۔ ربی کہتا ہے کہ جب آپ منصور کے پاس سے اٹھے تو میں نے پوچھا، حضور مجھے معلوم ہے کہ منصور آپ کے آنے سے پہلے کس طرح کھول رہا تھا، اور اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ موم ہو گیا ہے، اور آپ نے اس پر کیا دم کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ربی میں نے کیا دم کرنا؟ جب میں منصور کے پاس آنے لگا تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میرا تحفظ فرما، مجھے اس طاقت سے تحفظ دے جس کا کوئی بھی ارادہ تک نہیں کر سکتا۔ اے اللہ جن سے میں گھبراتا ہوں تو ان سے کہیں اجل ہے، اے اللہ میں تیرے نام اس کے سینے پر مارتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کے بعد تو نے دیکھ لیا کہ وہ پہلے کس طرح تھا اور اب کس طرح ہو گیا۔ سامعین، اب نیکسٹ ہے ہیڈنگ، امام صادق علیہ السلام دوسری مرتبہ دربار منصور میں۔ لکھا ہے کتاب مہیج الدعوات میں ربی سے مروی ہے کہ ایک سال مجھے منصور کے ساتھ حج پر آنے کا اتفاق ہوا۔ راستے میں منصور نے مجھے کہا، ربی جب مدینہ پہنچیں تو مجھے جعفر ابن محمد یاد دلانا، میں سمجھتا ہوں میرے سوا اسے کوئی بھی قتل نہیں کرے گا، اور جب تک جعفر علیہ السلام زندہ ہے اس وقت تک ہماری حکومت کو استحکام نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں ضرور یاد دلاؤں گا۔ جب مدینہ پہنچے تو مصروفیات کچھ اس قدر بڑھیں کہ مجھے امام صادق علیہ السلام تو بجائے خود مجھے اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ مکہ جاتے ہوئے راستے میں منصور نے کہا، ربی میں نے تجھے مدینہ پہنچنے سے قبل کہا تھا کہ مدینے میں مجھے جعفر ابن محمد علیہ السلام یاد دلانا، لیکن تو نے یاد بھی نہیں دلایا۔ اب جب مکے سے واپس مدینے جائیں گے تو یاد دلانا، اگر اب تو نے مجھے یاد نہ دلایا تو میں تجھے بھی قتل کر ڈالوں گا۔ میں نے کہا اب کہ ضرور یاد دلاؤں گا۔ میں نے اپنے تمام غلاموں سے کہہ دیا کہ واپس مدینے آنے کے بعد مجھے جعفر ابن محمد علیہ السلام یاد دلانا۔ جب واپس ہوئے تو تمام راہ میں میرے غلام مجھے یاد دلاتے رہے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو میں نے منصور کو یاد دلایا۔ منصور نے ہنس کر کہا، ہاں جا اور اسے لے کے آ، لیکن اسے یوں نہ لانا، پکڑ کے اور کھینچ کے لے آ۔ میں نے کہا تعمیل حکم کروں گا۔ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی، قبلہ منصور نے بلایا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، میں تیار ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے کہا قبلہ منصور نے کہا تھا پکڑ کے اور کھینچ کے لانا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے تعمیل کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو دامن ابا سے پکڑ لیا اور اسی طرح چلنے لگا جس طرح میں انہیں لے جا رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا تھا امام کے لب ہل رہے تھے۔ جب منصور کے پاس پہنچے تو اس نے جلاد کو پہلے ہی بلایا ہوا تھا۔ جو ہی امام صادق علیہ السلام منصور کے سامنے گئے وہ اٹھا، آپ کو گلے لگا لیا، اپنے قریب مسند پر بٹھایا اور احوال پرسی کی۔ پھر مجھے کہا کہ ربی ایک تھیلی، ایک خلط اور کچھ دوسرے لباس جعفر علیہ السلام کو دے دے۔ میں حیران تھا کہ جب سامنے نہیں ہوتا تو قتل کے منصوبے بناتا ہے اور جب سامنے آ جاتے ہیں تو انعام و اکرام دیتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ آپ واپس جانے کے لیے اٹھے۔ منصور نے مجھے کہا جعفر ابن محمد علیہ السلام کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آ، میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں نے عرض کیا، قبلہ منصور کے ارادے سے تو میں پہلے واقف تھا، بلکہ صرف میں ہی کیا، جو بھی منصور کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب واقف تھے، اور ہمیں یقین تھا کہ اب وہ قتل کیے بغیر آپ کو واپس نہیں جانے دے گا۔ جب میں آپ کو لے جا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے، اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، ربی میں حرف حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین پڑھ رہا تھا۔
سامعین، یہاں پر یہ دو واقعات ہم نے مولا امام صادق علیہ السلام اور منصور کے حوالے سے پڑھے. اس کے آگے بھی منصور کے ساتھ دربار میں جانے کے واقعات موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. اس نشست سے اجازت دیجیے پیج 621 پر. خدا حافظ، فی امان اللہ.